छठ पूजा, तो हमको किसी शास्त्र में छठ पूजा नहीं मिला, बल्कि छठा मैया एक देवी का नाम छठा मैया, मुंगेर के अंदर में उनके नाम का एक मंदिर है। ये पूरे भारत में भी नहीं मनाया जाता, सारे हिंदू नहीं मनाते, सिर्फ बिहार में मगध है, मिथिला है, ये सीमांचल के एरिया में धूमधाम से मनाते हैं। और इस छठ में जो सबसे बड़ा काम करने का है वो क्या है, वो इनके मसनूई कहानी के मुताबिक, किसी शास्त्र में नहीं है, न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अथर्ववेद, न रामायण, न महाभारत, न गीता, किसी में भी नहीं। छठा मैया के बारे में कहानी है कि छठ पूजा के लिए काली माता की पूजा के 6 दिन बाद छठ की पूजा करते हैं। और उस छठ के पूजा में सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय होने तक, यानी सूरज गुरूब से लेकर सूरज तुलू होने तक पानी में रहकर छठा मैया के नाम का माला जपना है और उपवास रखना है। उपवास, कोई उपवास नहीं रखता छठ के मौके पर, तो सब एकदम शराब पीकर डांस करते। हमारे हिंदू भाई जैसे मुसलमान नौजवान रोजे के महीने में खा कर होटल में पर्दा गिराकर खाते, पेट भर कर आते और घर पे आके बोलते हम रोजे से, वैसे हिंदू भाई नौजवान, कल हमने देखा सुपौल जिला के अंदर 10 बजे रात को, खैर उस प्रोग्राम में हम शरीक हुए तो हम देखे वहां पे कि नौजवान है सड़क के किनारे डिस्को डीजे लगा करके डांस कर रहा। हमने कहा कि क्या ये डांस पहले था उस वक्त में जब छठा मैया थी? छठा मैया होती तो ये डांस करती थी क्या? ईश्वर के नाम का माला जब थी, ईश्वर का करीब होना था तो कहा गया कि हेत वो ब्रह्मगति स्थान थी, सत्संगति दान विचार तोषा, उस परमात्मा के नाम का माला जपोगे तो परमात्मा का प्रिय मित्र बनोगे। ये डिस्को और गाने से कुछ नहीं होने वाला है, छठा मैया खुश नहीं होगी। तो ये है छठ त्योहार की हकीकत, ये है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो, ईद हो, कुर्बानी हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमारी शरीयत से साबित नहीं। नमाज देखना है तो कुरान पढ़ यकीमुस्सलाह, इसी नमाज को देखना है तो हिंदू भाइयों की किताब में भी है, प्रथमादार का जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। हमारी ज़कात को देखना है तो हमारा कुरान कहता है आतुज़ ज़कात, ज़कात दिया करो। रोजे को देखना है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज को देखना है, वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, शराब से दूर रहना है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब शैतान का अमल है। नबी का फरमान वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन। दूसरी हदीस अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत, शराब बैन कर दिया गया इसलिए कि वह गंदी चीज है। आपके किसी मंत्र में वो ताकत नहीं है कि जो पढ़कर आप सूरज को सूर्य उदय कर सको। मन घड़त इबादत करके आप रब को, परमात्मा को खुश नहीं कर सकते। कल एक बहुत बड़ा त्योहार था, किनका? हिंदू भाइयों का। यही बात हम भी बोल कर आते हैं कि मिस्टर लाल बुजक्कर साहब, आपका कोई एतबार नहीं। हमारे मदरसों को बंद करने से आपका हिंदू धर्म नहीं फैलेगा, बल्कि हमारे मदरसों से दुनिया आबाद है। मदरसों से शरीयत निकलती है और शरीयत की वजह से ईमान जिंदा होता, और ईमान वाला बाकी है तो अल्लाह सूरज को उगाता, वरना ईमान खत्म तो सूरज को स्टॉप होने का ऑर्डर होगा, दुनिया खत्म हो जाए। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु लौ अक़सम बिल्लाह, अगर वो कसम खा ले अल्लाह की जात पर कि अल्लाह तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ये अल्लाह तुम्हें आज बारिश करनी पड़ेगी, तो अल्लाह अपने बंदे की रजा के लिए लअबर्रअहुल्लाह, उसको पूरा फरमाते हैं। 25 से 30 मिनट नहीं गुजरा था कि डॉक्टर ने बुलाकर कहा कि बुखारी साहब आइए, जरा इधर आइए, ये तो मिरेकल हो गया, ये तो मौजज़ा हो गया, आइए। कहा क्या हुआ? कहा देखिए आपका बेटा बैठकर खेल रहा है। वो बच्चा जो आईसीयू में था, वो बच्चा जो महीनों से बीमार था, वो बच्चा जो ऑक्सीजन में चल रहा था, और वो बच्चा 10-15 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है, सदक़े की वजह से, दुआ की वजह से।
دعا کی اللہ کے اس بندے نے اور صدقہ کیا، قرآن و شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، بلکہ جو پروسیس اللہ کے نبی نے بتایا اس کو فالو کیا، تو جو ڈاکٹر 1 مہینے سے پریشان تھا، میڈیسن دے کر، دوائی دے کر جو بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس بچے کو 25 سے 30 منٹ کے اندر اللہ نے شفا دی۔ تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، تو زمین پر آپ دعا کرو گے تو آسمان پر اللہ آپ کے دعا کا فیصلہ کرے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں جو بتایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم نے وہ کیا۔ آج مسلمان نماز کے ذریعے تو قریب ہونا دور کی بات، ہمارا ینگ نوجوان، میرے نوجوانوں، یہودی اتنے طاقتور ایسے نہیں بنے ہیں، پچھلے 75 سال میں انہوں نے اپنے خون کو پسینے سے بھی زیادہ سستا کر کے بہایا۔ اسرائیل کے اندر ہر گھر میں ایک نوجوان آرمی کے اندر ہے، اگر کسی گھر میں بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیٹیاں آرمی میں ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں موبائل میں ہلو، رات کو 12 بجے ہاؤ آر یو، رات کو 2 بجے تک نوجوان چوراہے پر بیٹھ کر اپنی اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا۔ گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ قبر فرینڈ ہے۔ تمہاری جوانی کی موت ہے، وہ وقتی طور پر اس کی آواز پر مر مٹتے ہو، کہتے ہو کہ میڈم چاند پر چڑھ جاؤں گا، تارے توڑ کر لاؤں گا، حالانکہ اتنا بزدل ہے، اس کو کہیے رات کو 12 بجے گھر کے چھت پہ نہیں چڑھ پائے گا ڈر سے۔ لیکن ہے ایسا بنا ہوا ہے سسٹم ہمارے سماج کی بیٹیوں کا بھی، جوانی برباد کرتے پھر رہے ہیں، سماج کی بہو بیٹیاں برباد ہوتی جا رہی اس موبائل کے چکر میں، اس اٹریکشن کے چکر میں۔ کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آپ میری مائیں اور بہنیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اماں عائشہ کی کچھ صفت پیدا کیجئے اپنے اندر۔ اماں عائشہ کون؟ اماں عائشہ کے بارے میں جب تہمت لگا گیا، ایسا بنائیے نا اپنے کردار اور کریکٹر۔ نہیں بن سکتا کیا؟ بن سکتا۔ آپ صحابیات سے کہیں زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ وہ الگ مرتبہ، الگ بات ہے کہ آپ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے چونکہ وہ صحابیات ہیں، ان کو مقام، ان کے درجہ بہت بلند ہے، لیکن ان کا ایمان، ان کے ایمان کی طرح ہم اپنے ایمان بنا سکتے، بالکل بنا سکتے۔ اماں عائشہ جن پر تہمت لگائی گئی، الیاذ باللہ، اماں عائشہ نے کسی کے ساتھ غلط سمبند کیا، کسی قافلے میں گئے تھے، اماں عائشہ چھوٹ گئی تھی پیچھے، اللہ کے نبی بھی کنفیوز، اللہ کے نبی بھی تذبذب میں، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو بول دو، توبہ کر لو، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ تو اماں عائشہ کا دل اور ٹوٹ جاتا۔ اماں عائشہ کرتی ہے اللہ کے نبی آپ کو بھی وشواس نہیں ہے؟ حضرت علی، حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ چھوڑیے نا عائشہ کو، اور بھی سماج کی بہت ساری بہو، بہت ساری بیٹیاں ہیں، آپ کے قدموں پر لا کر رکھ دیں گے، آپ ان سے نکاح کیجئے، چھوڑیے عائشہ کو، ایک طرف کیجئے۔ لیکن نہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف ایک ذات پر بھروسہ تھا، ایک ذات پر۔ وہ فرماتی ہے کہ میں صرف ایک ہی ذات پر بھروسہ کر رہی تھی، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں برحق ہوں، میں پرفیکٹ ہوں۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق جو اماں عائشہ کے ابا ہے، وہ بھی پریشانی میں، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، عائشہ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ سب صحابہ، حضرت علی، حضرت عمر، اتنے کبار صحابہ یہ سوچ رہے، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اپنے آپ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو اللہ آسمان سے مدد بھیجتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جبرائیل امین فوراً تشریف لائے۔ قرآن کریم کی 17 آیتیں اماں عائشہ کی اس تہمت کو دور کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، سورہ نور 18 پارے کے اندر موجود ہے، اور کہا گیا اللہ کے نبی عائشہ پاک ہیں، عائشہ پوتر ہیں، عائشہ بتا دیجئے آپ کہ عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ
تم پاک ہو، پوتر ہو، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کا اعلان کیا۔ جب عورت کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ خود راستہ بناتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا عائشہ اٹھو اور اپنے شوہر کا شکر گزار بنو، شکریہ ادا کرو۔ تو اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ ابا میں محمد الرسول اللہ کا شکر گزار نہیں، میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اس مشکل گھڑی سے نکالا۔ ایسی ایمان والی تھی نا تب۔ 17، 16، 11 سے لے کر 17 آیتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سمرپت ہے آج بھی قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ 17 آیتیں تلاوت کر کے سورہ نور سے کوئی نہ نکل جائے۔ یہی نہیں، بخاری اور مسلم میں 250 حدیث اما عائشہ کی نقل کی ہوئی، 2210 حدیثیں اما عائشہ نے روایت کی ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں، سلمان خان کی فلمیں کتنی بیٹیوں سے پوچھو بتا جو، ایکتا کپور کی کون کون سی سیریل ہے، ساس بہو، آنگن ٹیڑھا، چولہے میں آگ زیادہ، یہ سب دیکھیں گے، یہ سب پتا ہوگا، لیکن نہیں پتا ہوگا کہ اما عائشہ صدیقہ نے کتنی روایتیں نقل کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے 2210 روایت نقل کی ہے، یعنی ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث اگر کسی نے مرویات ہیں کسی صحابیہ یا صحابہ سے، ان میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا۔ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام کا کوئی بھی مسئلہ اٹکتا تھا تو لوگ فوراً صحابہ کرام فوراً اما عائشہ کے پاس پہنچتے تھے، اللہ کے نبی اما عائشہ ہمارا اس مسئلے کو بتا دیجئے کیا ہے۔ اما عائشہ اتنے ذہین اور فطین تھی، اما عائشہ کی برکت کی وجہ سے تیمم جیسا مسئلہ ہمیں ملا۔ ہمارے سماج کی بہو بیٹیاں، آج آپ اپنے ایمان کا جنازہ نکالتی، آج آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے بے پردگی کے ذریعے سے کھلے عام آپ بے حیائی کے راستے پر جا چکے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں اگر اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا۔